اب ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا۔ اس وقت ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ تعمیر کعبہ کا تھا، ایک ایسا واقعہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ خود شرکت کی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بنفس نفیس اپنی قوم اور اپنی عوام کے معاملات میں شریک رہے۔ ہمیشہ اچھے لیڈر کے لیے، اچھے داعی کے لیے، اچھے رہبر اور رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی جیے، عوام الناس کی زندگی جیے اور ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شرکت کرے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کو صرف دور سے بیٹھ کر دیکھتا رہے اور اسٹیج سے احکامات جاری کرتا رہے، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں اپنی قوم کے ساتھ ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ ہوتے تھے۔ اگر آپ اپنے صحابہ کو جنگ کا کہتے تو سب سے آگے آپ خود ہوتے، اگر سخاوت کی ترغیب دلاتے تو سب سے پہلے آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اگر لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے تو سب سے پہلے آپ خود سچائی کے علمبردار تھے، اور اگر آپ امانت کا کہتے تو آپ خود امانت و دیانت کے امام تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر مشکل میں قوم کے ساتھ ہوتے۔ بعثت سے 5 سال پہلے قوم کو تعمیر کعبہ کا معاملہ درپیش ہوا تو تعمیر کعبہ کے لیے قوم کے ساتھ مل کر آپ نے اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھائے۔ اس زمانے میں کعبہ کی تعمیر آج کی تعمیر کی طرح نہیں تھی۔ کعبہ کی تعمیر قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی کعبہ کی دیواروں کی بلندی 9 ہاتھ تھی، لیکن ان پر چھت نہیں تھی، اور چھت نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ جب صبح ہوئی، لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے کہ کعبہ کا خزانہ چوری ہو گیا، اور وہ غفلت میں پڑے سوتے رہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے، جو ایک مضبوط تعمیر ہو تاکہ کوئی اس کی دیواروں میں نقب زنی نہ کر سکے۔ یوں بھی پرانی تعمیر کو ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ چکی تھیں۔ اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ کعبہ کی طرف تھا۔ اس سیلاب کے نتیجے میں کعبہ کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں اور وہ کسی وقت بھی ڈھہ سکتی تھیں۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ کعبہ کی از سرے نو تعمیر کی جائے۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں نہ تو حرام کا پیسہ لگایا جائے گا اور نہ ہی سود کا مال اس میں خرچ کیا جائے گا، نہ مظلوم سے چھینا ہوا پیسہ استعمال کریں گے اور نہ ہی باغیہ کی اجرت اس میں صرف کریں گے۔ انہوں نے جتنی حلال رقم ممکن تھی وہ سب کی سب جمع کر لی، تعمیراتی لکڑی کا بھی بندوبست کر لیا، اور پرانی بنیادوں کو بھی گرایا جانا تھا جس سے کافی پتھر اور تعمیراتی سامان حاصل ہو جاتا۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھروں کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ یہ سارا سامان اور حلال کی رقم ملا کر بھی اتنی رقم جمع نہ ہو سکی کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر سکیں۔ اس زمانے میں ایک باقوم نامی قبطی کاریگر تھا جو لکڑی کا کام بڑا اچھا کرتا تھا۔ اس کاریگر سے بھی اتفاق کر لیا گیا۔ اب لکڑی موجود تھی، پتھر موجود تھے، کاریگر موجود تھا، ان کے پاس جو جمع شدہ حلال کی رقم تھی اتنی کم تعداد میں تھی کہ خانہ کعبہ کی آدھے حصے کی تعمیر ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے آدھا حصہ تعمیر کر کے باقی آدھا حصہ کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اثر نو تعمیر کے لیے سب تیاریاں مکمل تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کعبہ کی پرانی دیواروں کو گرانے کی جرت کون کرے گا۔ ابھی 35 برس پہلے کی بات ہے جب ابراہا نے کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس کا انجام سب کے سامنے تھا۔ بہت سے لوگ ابھی زندہ تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس زمانے میں کعبہ سے ہر روز ایک سانپ نکلتا تھا اور یہ گمان کیا جاتا تھا کہ یہ سانپ کعبہ کی حفاظت پہ مامور ہے۔ مکہ والے اس سے ڈرتے تھے، کوئی بھی کعبہ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ان کے سامنے ایک عجیب و غریب پرندہ اڑتا ہوا آیا اور سانپ کو اٹھا کے لے گیا۔ قریش اور اہل مکہ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کا معاملہ آسان کر دیا۔
تعمیر کے لیے پرانی بنیادوں کو گرایا جانا تھا، لیکن کون جرت کرتا بیت اللہ کی دیواریں گرانے کی؟ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا۔ آخر ولید بن مغیرہ اٹھا، کدال اٹھائی، سب لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ولید نے کدال اٹھائی، کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے، ہم صرف بھلائی کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور دیوار گرانی شروع کر دی۔ لیکن کوئی دوسرا شخص قریب نہ آیا، ایک طرف سے پوری دیوار گرا دی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ ولید کے ساتھ کیا ہوگا۔ شام ہوئی، سب گھر چلے گئے، انتظار کرنے لگے کہ ولید کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسرے دن جب ولید کو گھر سے نکلتے دیکھا کہ اس پہ کوئی مصیبت نہیں ٹوٹی، سب خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعمیر کعبہ کی اجازت دے دی۔ سب مل کے دیواریں گرانے لگے، حتیٰ کہ کعبہ کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ بنیادیں بہت گہری تھیں، بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر نصب تھے اور سختی سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بنیادیں کھودنا چاہی۔ ایک آدمی نے کدال ڈال کر یہ سبز پتھر نکالنے کی کوشش کی تو پورا مکہ لرز گیا، لوگ ڈر گئے اور بنیادوں کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا۔ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ہر قبیلے کے ذمے ایک حصے کی تعمیر تھی۔ مال حلال کم ہونے کی وجہ سے شمال کی طرف کعبہ کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی گئی اور باقی حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ حصہ حتیم یا حجر اسماعیل کہلاتا ہے، اور انہوں نے جو حصہ چھوڑا تھا آج بھی اسی طرح بغیر چھت اور دیواروں کے موجود ہے۔ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا، دوسرا دروازہ زمین سے 2 میٹر تک بلند کر دیا تاکہ کعبہ کے اندر صرف وہی شخص داخل ہو سکے جس کو وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر چھت ڈال دی گئی۔ اب تکمیل کے بعد کعبہ مربع شکل میں ہو چکا تھا۔ بلندی 15 میٹر، شمالاً جنوباً دیواریں 10-10 میٹر اور شرقاً غرباً 12-12 میٹر تعمیر کی گئی، اور چاروں جانب 30 سینٹی میٹر چوڑے اور 25 سینٹی میٹر اونچے کرسی نماز ضلع کا گھیرا ہے جسے شازروان کہتے ہیں۔ یہ شازروان بھی بیت اللہ کا جز ہے جسے قریش نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی گئی، حتیم اور شازروان کا حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اس تعمیر میں مکہ کے ہر قبیلے نے حصہ لیا، لیکن ایک کام اب بھی باقی تھا، وہ تھا حجر اسود نصب کرنے کا کام۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جسے جنت سے اتارا گیا۔ کہا جاتا ہے جب یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تو یہ بالکل سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ بنی آدم کے گناہ چوس چوس کر سیاہ ہو گیا۔ بیت اللہ کی تعمیر سب نے مل کر کی، لیکن جب حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ آیا تو حجر اسود کے معاملے نے سب کو الگ الگ کر دیا۔ یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہوگا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہ خود نصب کریں۔ اختلاف بڑھ گیا۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ ممکن تھا کہ یہ معاملہ طول پکڑ جاتا، لیکن ابو امیہ مخزومی نے تمام قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ اگر تم خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو جو کوئی بھی مسجد حرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا منصف اور حکم مان لیتے ہیں۔ سب نے یہ تجویز منظور کر لی۔ سب انتظار کرنے لگے۔ سب کی آنکھیں داخلی دروازے پر مرکوز تھیں کہ حجر اسود کی تنصیب کا شرف کسے حاصل ہوگا۔ اللہ کی مشیت، کچھ ہی دیر بعد بنی نوع انسان کے افضل ترین انسان، 2 جہانوں کے سردار، خیر البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا تو خوش ہوئے، پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی۔ اس چادر کے بیچ میں حجر اسود رکھا۔ متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اب آپ سب حضرات چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی، جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا وہاں تک پہنچ گئی، تو خیر الخلق
صادق الامین نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اٹھا کر اس کی مقرر کردہ جگہ پر رکھ دیا، یہ بڑا معقول فیصلہ تھا جس پر ساری کی ساری قوم راضی ہو گئی۔ یہ تعمیر تاریخ کی مقدس ترین تعمیر تھی، اس گھر کی تعمیر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جسے دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جسے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، اس کی ہدایت صرف ایک قوم یا ایک امت کے لیے نہیں بلکہ یہ للعالمین کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست اور بہترین فیصلے نے قوم کو ایک بڑے جھگڑے سے بچا لیا۔